واللہ یہ دو چیزوں کا ہم گارنٹی کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی ہمیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، مگر اسلام کو تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ کوئی بھی شیطان کا گروہ یا کوئی بھی کسی طرح سے شیطان ان کو پھسلنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا فاذا ہم مبصرون، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تذکروا فار امیڈیٹلی، فاذا ہم مبصرون، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ پلیجر کے لیے کرتے ہیں نا۔ یاد رکھیں the pleasure of the sin it goes away within minutes but the sin remains۔ اور ہم نیکی سے دور بھاگتے کیوں ہیں؟ کہ اس میں ہارڈ شپ ہے، مشکل ہے۔ the hardship of the good deed it fades away and it leaves and goes away and the ajr remains۔ زنا کے قریب بھی نہ آ جاؤ، یہ فحش کام ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے، یعنی اٹس اے وے، راستہ ہے، یہ صرف ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ راستہ مینس کہ بے حیائی کی طرف نہ آؤ، بدکاری کی طرف، بری نظر نہ اٹھاؤ، برا سوچ نہ سوچو، اس راستے پہ چلو ہی نہ، کیونکہ شیطان کا راستہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کی باتیں کرتا ہے کہ ہائے تم فقیر آ جاؤ گے، مال کماؤ، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پہلی خشوع میں بھی فیل، دوسرے والذین هم من اللغو معرضون میں بھی فیل، تیسرا کریکٹرسٹک والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کے بارے میں فاعلون ہیں، یعنی دیتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں تاخیر نہیں کرتے۔ یہ سب کانشیسلی وہ اٹس اے ورب، وہ دیتے رہتے ہیں، اس میں کوئی کبھی تاخیر نہیں آتی، اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، دے نیور ڈیلے اٹ۔ آپ ہمارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ویری لیس پرسنٹیج آف مسلمز بزنس مین اور جو لوگ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ویری لیس پرسنٹیج۔ واللہ اگر جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ زکوٰۃ دینا شروع ہو جائے نا، ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک نظام دیا نا اسلام کا، یہ بہترین نظام دیا کہ تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے، ظلم اور زیادتی اور یہ چوری ڈکیٹی اور سب کچھ ختم ہو جائے، اور تم لوگ ایک بہترین معاشرہ تمہارا بن جائے۔ مگر ہم اگر ایک آیت کو بھی چھوڑ دیں گے نا، اور اسلام کے ایک ایکشن کو بھی چھوڑ دیں گے، اس دنیا میں اتنا فساد ہوگا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ And very less percentage of the Muslims pay zakat today. Our time is less. I'll move on. Fourth ayah. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کا مس یوز نہیں کرتے ہیں۔ الا، ہاں اگر وہ یوز کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم، ان کی وائفز پہ، اپنی وائفز پہ، یعنی او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے رائٹ ہینڈ پوزیس کرتے ہیں، یعنی اگر لونڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ سلیوز ہیں، جو سلیو وومن ہوا کرتی تھیں پہلے، جس کا اسلام نے سلولی اینڈ گریجولی خاتمہ کیا کہ تم سے یہ گناہ ہو گیا، تم نوکر ایک غلام آزاد کرو، تم سے یہ روزہ چھوڑیے، غلام کو آزاد کرو، یہ کرو وہ کرو۔ غلام کو آزاد کرنے پہ اتنا اجر رکھا کہ یہ غلام آزاد ہو جائیں اور کوئی بھی غلام بچے نہ، اور یہ اسلام کی وجہ سے آج غلام رہی نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو ان پہ کوئی بلیم نہیں ہے اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ پوری کریں، یا اپنے اس ٹائم لونڈیاں تھیں ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کریں، جو کہ انسان کے انڈر ہوتی ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لیکن اس کے علاوہ کسی نے کوئی اور چیز ڈیمانڈ کی یا چاہی یا اس پہ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ ہیں جو ٹرانسگریس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حدود کو پار کرنے والے لوگ ہیں۔ How many of us fail here؟ واللہ اس آیت میں بھی فیل ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ یعنی ہم نے حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی اسلام نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عزم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے جبڑوں کے بیچ میں زبان کی گارنٹی دے گا اور پرائیویٹ پارٹ کی گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ واللہ یہ دو چیزوں کا ہم گارنٹی کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی ہمیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، مگر اسلام کو تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ جنہوں نے پرواہ کی نا وہ کیسے تھے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا جو بڑا دیندار، ماشاءاللہ نیک، عبادت گزار، ان کی محفل میں بیٹھنے والا اور اللہ سے تعلق، ینگ مین، ویری ینگ مین، ان ہز ٹین ایجرز، ابھی بھی جوان ہوا ہے اور ایک انرجی کا دور ہے، خواہشات کا دور ہے۔ وہ جب بھی گھر جاتا، اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، والد صاحب بوڑھے تھے، زندہ تھے، اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت ملتی اور وہ لڑکی اس شخص پہ فدا ہو چکی تھی۔ وہ کہتی کہ ہمیشہ بلاتی کہ آؤ میرے پاس، آئی لو یو، آئی نیڈ یو۔
میں تمہیں چاہتی ہوں، مجھ سے بات تو کرو، میرے پاس تو آؤ، ہمیشہ اس کو اعوذ باللہ پڑھ کے نکل جاتا، ہمیشہ اس کو ٹھکرا دیتا. لیکن ایک دن آیا کہ جب وہ ایمان میں ویک فیل کر رہا تھا. شیطان ہم میں سے ہر بندے کو تب آ کے پیک کرتا ہے، تب آپ کو اٹھاتا ہے، تب آپ کو پھسلا دیتا ہے جب ایمان میں آپ ویک فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایمان کو فصل اللہ یجدد الایمان فی قلوبکم، اللہ سے میں سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، یعنی ریوائول کریں، اور روزانہ ایکشنز کرنے چاہیے ہمیں انشاءاللہ. آئی گیو اے لیکچر آن دس ٹاپک مے بی کلوزر کے نام سے 7 steps to get closer to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ چلا گیا اس کے پاس، اور اب گیا اس کمرے میں داخل ہوا. اب جیسے داخل ہوا، بیکاز they used to love Quran and they used to love Allah subhanahu wa ta'ala and they had this deep love for the Quran. جیسے ہی داخل ہوا تو اس کو کیا ہوا، قرآن کی آیت یاد آ گئی. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں نا، جن میں گاڈ کانشیسنیس ہے، جو وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اذا مسهم طائف من الشیطان، جب بھی ان کو شیطان آ کے پکڑتا ہے، کوئی اچکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی بھی شیطان کا گروہ یا کوئی بھی کسی طرح سے شیطان ان کو پھسلنے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تذکروا فار امیڈیٹلی، فاذا هم مبصرون، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں ہر چیز، ان کی ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے ان کے سامنے. اس نے آیت کو یاد کیا، اللہ اکبر، اور وہ بے ہوش ہو گیا. عورت حیران پریشان کہ یہ کیسا بندہ ہے، اٹھا کے اپنے باپ کے گھر جا کے پھینکا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالے. باپ نے اٹھایا اس کو اور کہا کہ بیٹے کیا ہوا. کافی دیر بعد جب ہوش پہ آیا تو فرمایا کہ ایسے سے ہوا تھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی. باپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہتا ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. While he was reciting these ayat, he passed away again and he never woke up. He died on spot. اللہ کا تقوی، اللہ کا خشوع. عمر بن خطاب کو پتہ چلا، وہ آئے، کفن و دفن کا بندوبست کیا، اور جب یہ پتہ چلا کہ اس نے زنا سے بچا ہے، یہ برے کام سے بچا ہے، اور اس نے قرآن کی محبت نے اس کو بچا لیا، تو عمر بن خطاب نے خوش ہو کے اور رشک کرتے ہوئے کہا یا فتح وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ اکبر. وہ ان کا جو قرآن سے تعلق تھا نا، ان کو ہر موقع پہ قرآن کی آیات یاد آتی تھی. کہا کہ او ینگ لڑکے جو رب سے ڈر گیا، یعنی تو رب سے ڈرا، تیرے لیے کیا ہے، سورہ رحمان کی آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں، جنتیں تیار کی ہیں، ایک نہیں دو جنتیں تیار کی ہیں جو رب سے ڈر گیا. And then that miracle happened، جس میں وہ شخص he was a dead person. He spoke up. یا عمر قد اعطانیہ ما فی ربی جنت مرتین. عمر آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ مجھے ڈبل اللہ نے مجھے جنت میں عطا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے. You know what؟ ہم جو گناہ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ پلیجر کے لیے کرتے ہیں نا. یاد رکھیں the pleasure of the sin it goes away within minutes but the sin remains. اور ہم نیکی سے دور بھاگتے کیوں ہیں؟ کہ اس میں ہارڈ شپ ہے، مشکل ہے. The hardship of the good deed it fades away and it leaves and goes away and the ajr remains. یاد رکھیں اس بات کو. The hardship of the good deed it goes away but the ajr remains and the pleasure of sins goes away but the sin remains. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ہمارے گناہوں کو ہمارے ماتھوں پہ لکھ دیا جاتا اور ہمارے ہاتھوں پہ لکھ دیا جاتا کہ ہر شخص کل کو اگلے دن جب ہم اٹھتے گناہ کر کے تو ہمارے ہاتھوں پہ لکھا ہوتا، ہر شخص دیکھ سکتا، پڑھ سکتا، کیا ہم تبھی گناہ کرتے؟ نہیں. لیکن ہم ابھی یہ گناہ کرتے ہیں کہ رب تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس کے قریب بھی نہ آ جاؤ، گناہ کے، زنا کے قریب بھی نہ آ جاؤ. یہ فحش کام ہے اور ایک بہت برا راستہ ہے. یعنی اٹس اے وے، راستہ ہے. یہ صرف ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے. راستہ مینس کہ بے حیائی کی طرف نہ آؤ، بدکاری کی طرف، بری نظر نہ اٹھاؤ، برا سوچ نہ سوچو، اس راستے پہ چلو ہی نہ. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا راستہ ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء.
شیطان تمہیں فقیری کے وعدے کرتا ہے کہ ہائے تم فقیر آ جاؤ گے، مال کماؤ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تمہیں مغفرت کے وعدے کرتا ہے اور اپنے فضل کے وعدے کرتا ہے. یعنی شیطان حکم دیتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یس سر تو نے جو حکم دیا ہم وہ کریں گے. ایکسیپٹ کچھ لوگ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا. میں حیران ہوتا ہوں دیسی لبرلز کو دیکھ کے. میرا مطلب عجب تماشا ہے یار یہ، کہ جس کو دین کا لفظ نہیں پتا، جس کو الف بے نہیں آتی دین کے بارے میں، وہ اٹھ کے کہہ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سب جائز ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے. ریپ کا تعلق جو ہے وہ ڈریسنگ سے نہیں ہے. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دا ریپسٹ، وہ ان کو تو مارنا ہی چاہیے اور ڈبل سزا دینی چاہیے. آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو کنیکشنز بلڈ اپ کرتے ہیں نا، شیطانی کنیکشنز جو بلڈ اپ کرتے ہیں وداؤٹ دیم نوئنگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی سنسیریٹی نہیں ہے یا وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ جہالت میں ہے بیچارے، وہ لیک آف اویئرنیس ہے، پڑھا لکھا نہیں. میں خود ایک زمانے میں ایسے ہی کہتا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہو، خواتین کو بولا، اور جاہلیت کی ان چیزوں کو مت اپناؤ. یعنی جہالت کی چیزیں تھی، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا اور لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بننا اور ایک اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا، اس سے دور ہو. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو. یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی قرآن پڑھا نہیں ہوتا ان لوگوں نے آج تک، یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے باتیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک کون ہوں گی، ان سے بھی کہیں، اور بیٹیوں سے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، تمام عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لباس ڈال کے رکھیں، حجاب کریں، نقاب کریں، اپنے آپ کو کورڈ رکھیں. ذالک ادنی ان یعرفن، کہ وہ ان کو پہچاننے کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیک پاک باز خواتین ہیں. فلا یؤذین، تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کریں اپنے آپ کو، ڈریسنگ ماڈسٹ طریقے سے کریں تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ نیک خاتون ہیں، تقوی والی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. فلا یؤذین، کہ اللہ وہ ہراسمنٹ نہ کریں ان کی، لوگ ان کو تنگ نہ کریں، لوگ ان کو تکلیف نقصان نہ پہنچائیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر پاسٹ میں ہو گیا تو ابھی کرنا شروع کر دو، ابھی موقع ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم اپنی فلسفی کو مانیں گے، ہم لاجک ریشنل کو مانیں گے جو ہمیں شیطان نے پڑھایا ہے، جو ہمیں ویسٹ نے پڑھایا ہے، جو ہمیں نیٹ فلکس نے پڑھایا ہے. ہم تو اس کو قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی قرآن کی آیات کا بلیٹنٹ انکار کہاں سے آ گئے؟ پھر بار بار قرآن میں آتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنون سے کہہ دیں، یعنی مردوں سے کہہ دیں. یعنی جب یہ مومن کی بات آتی ہے نا تو اس میں مرد اور خواتین دونوں بیچ میں آتے ہیں شامل. اللہ نے کہا کہ مومن سے کہہ دے جو مرد ہیں اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں، جو ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی. یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ نے اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو اسپیسیفکلی کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، بن سنور کے باہر نہ نکلیں. یعنی ان کا جو بناؤ سنگار ہے وہ ان کے ہسبینڈ کے لیے ہے، وہ ان کی اپنی فیملی کے لیے جو محرم رشتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. I really appreciate what عمران خان said کہ we're not machines, right؟ فیلنگز ہوتی ہیں. مطلب میں اور پھر عجیب لوگ، یہ حسن نثار اور اس طرح کے لوگ، واللہ they are destroying the basic intellectual fabric of the Muslim society.
کہ جی انسان کا تو تقاضا ہی ہے کہ وہ اپنے حفظ و کنٹرول کرے، وہ ذرا ٹھیک ہے، ایک اچھے ڈرائیور کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڈوں سے بچائے، تو میں کیا کروں، میں جا کے پورے روڈ پہ کیل پھینک دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اچھے ڈرائیور آپ کے پاس لائسنس ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان جو کیل ہیں روڈ پہ پڑے ان سے بچیں۔ مطلب میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں آپ کے سامنے پھندے لگاؤں، میں آپ کو پھنساؤں، میں آپ کو کوشش کروں کہ آپ اٹریکٹ کرو آپ کو اپنے آپ کی طرف، اور پھر کہوں کہ دیکھیں اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ایک اچھا ڈرائیور تو ان کیلوں سے بچے گا نا جی، اگر آپ پھنس رہے ہیں تو یہ آپ ہی غلطی ہے، میں نے جو کیل پھینکے ہیں پوری سڑک پہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں۔ عجیب لاجک ہے، عجیب لاجک، مطلب انسان کی جو اسٹانشڈ ٹو سی کہ یہ کیا چل رہا ہے میڈیا پہ۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اور اللہ تمہیں مغفرت کے وعدے کرتا ہے اور اپنے فضل کے وعدے کرتا ہے۔ یعنی شیطان حکم دیتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یس سر تو نے جو حکم دیا ہم وہ کریں گے، ایکسیپٹ کچھ لوگ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے بندے ہیں نا اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ میں حیران ہوتا ہوں دیسی لبرلز کو دیکھ کے، میرا مطلب عجب تماشا ہے یار یہ، کہ جس کو دین کا لفظ نہیں پتا، جس کو الف بے نہیں آتی دین کے بارے میں، وہ اٹھ کے کہہ کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سب جائز ہے، آپ کیوں منع کر رہے ہیں ان چیزوں سے۔ ریپ کا تعلق جو ہے وہ ڈریسنگ سے نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دا ریپسٹ، وہ ان کو تو مارنا ہی چاہیے اور ڈبل سزا دینی چاہیے۔ آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو کنیکشنز بلڈ اپ کرتے ہیں نا، شیطانی کنیکشنز جو بلڈ اپ کرتے ہیں وداؤٹ دیم نوئنگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی سنسیریٹی نہیں ہے یا وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ جہالت میں ہے بیچارے، وہ لیک آف اویئرنیس ہے، پڑھا لکھا نہیں۔ میں خود ایک زمانے میں ایسے ہی کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہو، خواتین کو بولا، اور جاہلیت کی ان چیزوں کو مت اپناؤ۔ یعنی جہالت کی چیزیں تھی، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلنا اور لوگوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بننا اور ایک اپنے آپ کو آبجیکٹیفائی کرنا، اس سے دور ہو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَطِيعْنَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں اس سے کوئی قرآن پڑھا نہیں ہوتا ان لوگوں نے آج تک، یا مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے باتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اللہ کے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک کون ہوں گی، ان سے بھی کہیں، اور بیٹیوں سے، اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں، تمام عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر لباس ڈال کے رکھیں، حجاب کریں، نقاب کریں، اپنے آپ کو کورڈ رکھیں۔ ذالک ادنی ان یعرفنا، کہ وہ ان کو پہچاننے کے لیے بہتر ہے کہ وہ نیک پاک باز خواتین ہیں۔ فلا یؤذین، تاکہ ان کو ہراس نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کور کریں اپنے آپ کو، ڈریسنگ ماڈسٹ طریقے سے کریں تاکہ وہ پہچانی جائے کہ وہ نیک خاتون ہیں، تقوی والی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں۔ فلا یؤذین، کہ اللہ وہ ہراسمنٹ نہ کریں ان کی، لوگ ان کو تنگ نہ کریں، لوگ ان کو تکلیف نقصان نہ پہنچائیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر پاسٹ میں ہو گیا تو ابھی کرنا شروع کر دو، ابھی موقع ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، نہیں جی، نہیں، ہم اپنی فلسفی کو مانیں گے، ہم لاجک ریشنل کو مانیں گے، جو ہمیں شیطان نے پڑھایا ہے، جو ہمیں ویسٹ نے پڑھایا ہے، جو ہمیں نیٹ فلکس نے پڑھایا ہے، ہم تو اس کو قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی قرآن کی آیات کا بلیٹنٹ انکار کہاں سے آ گئے؟ پھر بار بار قرآن میں آتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنون سے کہہ دیں، یعنی مردوں سے کہہ دیں، یعنی جب یہ مومن کی بات آتی ہے نا تو اس میں مرد اور خواتین دونوں بیچ میں آتے ہیں شامل۔ اللہ نے کہا کہ مومن سے کہہ دے، جو مرد ہیں اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں، جو ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی، یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ نے اس سے اگلی آیت میں عورتوں کو اسپیسیفکلی کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں, اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, بن سنور کے باہر نہ نکلیں. یعنی ان کا جو بناؤ سنگار ہے وہ ان کے ہسبینڈ کے لیے ہے, وہ ان کی اپنی فیملی کے لیے جو محرم رشتے ہیں وہ باہر نہ نکلیں. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. I really appreciate what عمران خان said کہ we're not machines, right? فیلنگز ہوتی ہیں. مطلب میں, اور پھر عجیب لوگ, یہ حسن نثار اور اس طرح کے لوگ, واللہ they are destroying the basic intellectual fabric of the Muslim society. کہ جی انسان کا تو تقاضا ہی ہے کہ وہ اپنے حفظ و کنٹرول کرے, وہ سارا ٹھیک ہے. ایک اچھے ڈرائیور کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڈوں سے بچائے, تو میں کیا کروں, میں جا کے پورے روڈ پہ کیل پھینک دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں اچھے ڈرائیور آپ کے پاس لائسنس ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان جو کیل ہیں روڈ پہ پڑے ان سے بچیں. مطلب میں آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, میں آپ کے سامنے پھندے لگاؤں, میں آپ کو پھنساؤں, میں آپ کو کوشش کروں کہ آپ اٹریکٹ کرو آپ کو اپنے آپ کی طرف, اور پھر کہوں کہ دیکھیں اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ایک اچھا ڈرائیور تو ان کیلوں سے بچے گا نا جی, اگر آپ پھنس رہے ہیں تو یہ آپ ہی غلطی ہے, میں نے جو کیل پھینکے ہیں پوری سڑک پہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. عجیب لاجک یار, عجیب لاجک. مطلب انسان کی جو I'm astonishing to see کہ یہ کیا چل رہا ہے میڈیا پہ.